السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیچرز آف اسلام کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شان صحابہ کے بارے میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ویؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین لوگوں کی جماعت یا لوگوں کا گروہ ہو جس سے انسانیت کی اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے یا چنا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج ہم جن صحابی رسول کا تذکرہ کرنے لگے ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان اس لیے منفرد اور نرالی ہے کہ آپ کو اپنے وقت کے دو بہت بڑے حکمرانوں سے ملنے کا موقع ملا جنہیں ہم کیسر اور کسریٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا جس کا نام خسرو پرویز تھا۔ اس سے ملاقات کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں یہ ارادہ کیا کہ آپ مکتوب بھیجیں شاہان عجم کی طرف تاکہ انہیں دعوت اسلام دی جا سکے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے انہیں کہا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں خطوط ارسال کروں شاہان عجم کو تاکہ انہیں دعوت اسلام پیش کی جا سکے، اور ساتھ ہی آپ نے کہا تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اس معاملے میں، اور تم میری پیروی کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی بات سنی اور انہوں نے اس کو فوری طور پہ مانا اور سر اطاعت خم کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہماری زندگیاں بھی اس مقصد کے لیے قربان ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، آپ جہاں ہمیں بھیجیں گے ہم آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کا انتخاب کیا جنہیں پہلے مرحلے میں شاہان عجم کی طرف بھیجا گیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو کسریٰ کی طرف بھیجنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، اپنے بچوں اور بیوی کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے آپ چلتے ہوئے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ایران جا پہنچے۔ وہاں آپ کسریٰ کے دربار میں جا کر آپ نے اس کے محافظوں سے کسریٰ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے خط کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ اسے خط پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب کسریٰ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے شاہانہ انداز دکھانے کے لیے اپنے دربار کی تزئین و آرائش کا حکم دیا اور بڑے بڑے افسروں کو بلا لیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے عربی دان بھی بلا لیے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دربار کے اندر طلب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جیسے ہی دربار میں گئے تو اس نے اپنے ایک درباری کو حکم دیا کہ وہ خط لے کے مجھے پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے خط دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ میں خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں، تو لہٰذا میں اللہ کے نبی کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا۔ خسرو پرویز نے انہیں اجازت دی اور آپ خط لے کر اس کے پاس گئے اور خط اس کے حوالے کیا۔ اس نے خط اپنے عربی دان جو ہیرا کا باشندہ تھا اس کے حوالے کیا اور اس نے کھول کر خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہاں تک سننا تھا کہ کسریٰ کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس نے انتہائی غضبناک ہوتے ہوئے خط اپنے عربی دان سے چھین کر اس کو پرزہ پرزہ کر دیا، اور اس کے بعد اس نے
حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بھی فوری دربار سے نکال دینے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جب باہر گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنے گا، یا انہیں قتل کر دیا جائے گا یا آزاد چھوڑ دیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کا پیغام دشمن خدا تک پہنچا دیا ہے، اب مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کسریٰ کو غصہ آنے کی دو بڑی وجوہات تھیں، ایک یہ کہ خط اس کے نام سے کیوں نہیں شروع کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کی ماتحت قوم کا کوئی بندہ اٹھ کے اسے دین تبدیل کرنے کا کہہ رہا تھا، اور اپنا دین چھوڑ کر اور اپنی سلطنت چھوڑ کر وہ کس طریقے سے اپنی ایک ماتحت قوم کے بندے کی دعوت پر اس کی تابعداری اختیار کرتا، اس چیز کو اس نے اتنا غضبناک کیا اور اس نے اپنی تباہی کو دعوت دی۔ اس کے بعد آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اونٹنی تک پہنچے اور وہاں سے آپ نے دربار رسالت کی طرف رخ کیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے فوراً اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دوبارہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ انہوں نے جب جا کے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ ان کی حدود سے نکل چکے تھے۔ وہ تلاش کرنے کے بعد ناکام واپس گئے۔ غضبناک ہوتے ہوئے اس نے فوری طور پر ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے گورنر بازان کو یہ لکھا کہ وہ فوری طور پر اپنے چند سپاہی بھیجے اور انہیں بھیج کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر میرے پاس پہنچے۔ وہ جیسے ہی کسریٰ کا خط بازان کو ملا، بازان نے اپنے دو تیز ترین آدمی اس کام پر مامور کیے اور انہیں وہاں سے روانہ کر دیا۔ ادھر جیسے ہی حضرت عبداللہ بن حذیفہ دربار رسالت میں پہنچے، دربار رسالت میں پہنچنے کے بعد آپ نے تمام عروضات سنائی کہ کس طریقے سے آپ کسریٰ کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے آپ کا نام مبارک چاک کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ اللہ کسریٰ کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ اسی اثناء میں جو سپاہی بازان نے بھیجے تھے وہ طائف پہنچے۔ طائف جب وہ گئے تو وہاں ان کی ملاقات قریش کے کچھ تاجروں سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ یثرب میں مقیم ہیں۔ وہاں سے ان آدمیوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ قریش کے تاجر تھے، وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ کسریٰ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو گیا ہے، اور انہوں نے جا کر فوری طور پر یہ خوشخبری دوسرے قریش مکہ کو سنائی کہ اب تمہاری جان چھوٹ جائے گی کہ کسریٰ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن ہو گیا ہے۔ ادھر جیسے ہی وہ سپاہی مدینہ پہنچے اور وہ جا کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کے بادشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا ہے کہ آپ کو پکڑ کر فوری طور پر اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو اگر آپ اچھے طریقے سے اور رضامندی سے ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو ہم آپ کی سزا میں رعایت یا معافی یا اس کو ختم کرنے کی سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جانے سے انکار کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کسریٰ کی طاقت کتنی زیادہ ہے، وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے انہیں کہا کہ تم لوگ جاؤ اور آج اپنی قیام گاہ پہ قیام کرو اور کل دوبارہ آنا۔ اگلے دن وہ آدمی دوبارہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اب ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم آپ کی کسریٰ سے ملاقات کروا سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کسریٰ سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے، اور فلاں مہینے کی فلاں رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کے بیٹے شیرویہ کو وارد کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ جیسے ہی بازان کے سپاہیوں نے یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ پیغام جا کر بازان کو دے دیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں یہ پیغام دے دو، اور ساتھ ہی بازان کو یہ بھی کہنا کہ اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو جن علاقوں پہ اس کی حکومت ہے میں ان علاقوں پر ان کی حکومت برقرار رکھوں گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی وہاں سے روانہ ہوئے اور انہوں نے جا کر بازان کو وہ ساری صورتحال بتائی جو انہوں نے وہاں دیکھی اور سنی۔ بازان نے جب یہ بات سنی
تو اس نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہوئی تو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو تم دیکھنا کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد بازان کو شیرویہ کا خط موصول ہوا جس میں اس نے کہا کہ میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے کیونکہ وہ رعایا کے اوپر بہت ظلم اور زیادتی کر رہا تھا، اور اس کے بعد حکومت میں نے سنبھال لی ہے، تم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میری وفاداری کا اعلان کر دو۔ بازان نے جب یہ دیکھا تو اس نے شیرویہ کا خط ایک طرف پھینکا اور اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام ایرانی ساتھی جو یمن میں مقیم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ تو تھا کسریٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ، اور اس کے بعد قیصر کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ سن 13 ہجری کی بات ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک لشکر رومیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ لشکر کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قیصر روم کو اس کی اطلاع ہو گئی، اور قیصر روم کو پہلے بھی یہ خبر تھی کہ مسلمان اپنے اللہ اور رسول اور اپنے دین کی خاطر اپنا جان، مال اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور کسی مسلمان کو زندہ گرفتار کر کے اس کے سامنے لے کے آئیں۔ قدرتی طور پر اس کے سپاہی گئے اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ ان کے قابو آ گئے، اور وہ لے کر قیصر کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ بندہ مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع کی دعوت کے جواب میں مسلمان ہوا تھا۔ قیصر نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے پہلے حربے کے طور پہ انہیں عیسائیت کی دعوت دی اور کہا کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ تم اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑنے کے لیے کہتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ 1000 دفعہ مجھے موت آ جائے۔ قیصر نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ تم مجھے دانا اور عقل مند انسان لگتے ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنا دوسرا داؤ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنی حکومت میں شامل کر لوں اور اپنے اقتدار کا حصہ بنا لوں تو کیا پھر تم عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کمال بے نیازی کے ساتھ جواب دیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دین چھوڑنے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہوں، چاہے تم اپنی ساری سلطنت اور جو عرب کے پاس ہے وہ بھی سب کچھ مجھے دے دو، پھر اس کے باوجود بھی مجھے یہ منظور نہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا اور اس نے آپ کے قید خانے کے اندر ایک فاحشہ عورت کو بھیج دیا تاکہ وہ آپ کا ایمان خراب کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ آگے آگے بھاگتے رہے، وہ عورت ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی، لیکن وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے ایمان کو ضائع نہ کر سکی اور بالآخر وہ ناکام ہو کر وہاں سے لوٹ گئی۔ اس کے بعد جب یہ قیصر نے دیکھا کہ اس کا کوئی داؤ نہیں چل رہا تو اس نے انہیں بلوایا اور انہیں کہا کہ میں اب تمہیں قتل کرنے لگا ہوں، اور انہیں باندھ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر اس طریقے سے تیر چلائے جائیں کہ انہیں تیر نہ لگے۔ جب انہوں نے بہت سے تیر چلائے اس کے بعد اس نے بلایا حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اور پوچھا کہ اب تم عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کا مقصد تھا کہ اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ خوفزدہ ہو چکے ہوں گے اور وہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ تم بے شک مجھے قتل کر دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں قطعی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب یہ حربہ بھی ناکام رہا تو اس نے آخری حربے کے طور پہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور دربار کے اندر وہ ایک بہت بڑی دیگ لے کے آئے جس میں کھولتا ہوا تیل موجود تھا، اور وہاں اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ایک قیدی کو زندہ اس تیل کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی اسے اس میں ڈالا تو اس کا گوشت اس کے جسم سے الگ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ قیصر نے حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اس تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی اس کے سپاہی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو لے کر اس تیل کی طرف چلے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رو رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ اس کی پیشکش کو قبول کر لیں گے،
اس نے کہا کہ رک جاؤ اور اسے دوبارہ میرے پاس لے کے آؤ. تو اس نے پوچھا کہ ہاں اب تم عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ قطعی طور پہ نہیں. یہ جواب سن کر کیسر بہت حیران ہوا اور اس نے غصے اور حیرت سے چیختے ہوئے پوچھا کہ پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میری ایک جان ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہوگی. اگر میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پہ بال ہیں وہ ساری اسی طریقے سے تم مجھے تیل میں ڈالتے وہ اللہ کے راستے میں قربان ہوتی تو پھر مجھے زیادہ خوشی ہوتی. ان کا یہ جواب سن کر دشمن خدا حیران اور ششدر رہ گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا تم اگر میرے ماتھے پہ بوسہ دو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ جو میرے ساتھ قیدی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں انہیں بھی آزاد کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر اس دشمن خدا کو بوسہ دے کر اتنے مسلمانوں کی جان بچ سکتی ہے تو آپ نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے کیسر کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس نے آپ کو اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کو آزاد کر دیا. وہاں سے فارغ ہو کے بالآخر آپ دربار خلافت میں پہنچے اور وہاں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساری داستان سنائی کہ کس طریقے سے واقعات پیش آئے اور ان کی داستان سن کر حضرت عمر فاروق ان کی دانش اور عقل مندی پر بہت خوش ہوئے اور آپ جو صحابہ آزاد ہوئے تھے ان کو دیکھ کے بھی بہت خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم سب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے ماتھے پہ بوسہ دو اور اس کا آغاز میں کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد باقی صحابہ نے بھی ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا. 653 عیسوی بمطابق 33 ہجری مصر کے اندر آپ کا انتقال ہوا. حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اور اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.